بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 15، ازواج مطہرات کے مکانات۔ مسجد نبوی کی تکمیل ہوئی، اس کے متصل ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے آپ نے 2 مکانات بنوائے۔ پھر جو ہی دیگر ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آتی گئیں تو دوسرے مکانات بھی بنتے گئے۔ یہ مکانات نہایت سادگی کے ساتھ بنائے گئے، 10 ہاتھ لمبے، 6 یا 7 ہاتھ چوڑے تھے، کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچے کہ اگر آدمی کھڑا ہو تو چھت کو اس کا ہاتھ لگ جائے۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس انصاری صحابی نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی زمین پیش کی، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی کی زمین پر ازواج مطہرات کے مکانات بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے قبل ہو چکا تھا، لیکن رخصتی ہجرت مدینہ کے پہلے ہی سال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 1 پیالہ دودھ سے دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، مگر نمازوں کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ ایک رائے یہ آئی کہ آگ جلائی جائے، اس کا دھواں اٹھے، دور تک نظر آئے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہے، وہ جمع ہو جائیں گے۔ بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، بانسری نما، مگر آپ علیہ السلام نے ان طریقوں کو غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں فرمایا۔ ایک رائے یہ آئی کہ نمازوں کے اوقات میں ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے جو دور تک نظر آئے، جس کو جہاں نظر آئے وہ ساتھیوں کو اور لوگوں کو بھی بتا دے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو آبادی میں نماز کا اعلان کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نمازوں کے اوقات میں وہ لوگوں کو جا کے اعلان کرتے رہیں اور ان کو نماز کی طرف بلائیں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے، بانسری نما، گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو تاکہ میں نماز کے لیے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کلمات نہ سکھا دوں جو اس سے بہتر ہوں۔ اونچی آواز سے کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے نمازوں کے اوقات میں اعلان کر دیا جائے۔ دراصل یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے آذان کے شرعی کلمات سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواب بیان فرمایا۔ یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے بھی دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ یوں اسی دن سے آذان کا طریقہ جو آج تک پوری دنیا کی مساجد میں جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا، شروع ہو گیا۔ مہاجرین صحابہ چونکہ نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو، گھر بار، سب کچھ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، اس لیے انہیں جہاں اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ تھا، وہاں پر انہیں
اپنی مفلسی کا خوف بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصار صحابہ نے مہمان نوازی کی حد کر دی اور دلجوئی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن مہاجرین دیر تک ان پر بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ہم خود اپنے دست و بازو سے کمائیں۔ اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں مواخات، رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور پھر دو دو کو بلاتے گئے اور فرماتے رہے کہ یہ تمہارا بھائی، تم اس کے بھائی۔ یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کے سامنے گھر کی تمام چیزیں رکھیں اور کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے اس سامان میں آدھا آپ لے لیں، آدھا ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ بلکہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایسا جذبہ اور ایثار جس کی اقوام عالم میں اور تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ یہ سب مال و متاع، اہل و عیال آپ کو اللہ مبارک فرمائے، مجھے آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے، کچھ گھی، کچھ پنیر خریدا، شام تک اس کو بیچتے۔ یوں کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس اچھی خاصی رقم اور مال جمع ہو گیا۔ آپ نے اپنی شادی فرمائی، گھر بسایا۔ آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے تو شادی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مہر بیوی کو کتنا دیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ 5 درہم کے برابر سونا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی دکانیں کھولیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی مختلف تجارتیں شروع کی۔ اس لیے بہت ہی جلد اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں کی وجہ سے وہ جلد ہی کامیاب تاجر بن گئے۔ مشہور مورخ اسلام علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ بھائی چارگی کا جو ایک معاہدہ تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات بھی ہوا، وہ مہاجرین کے درمیان تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی تو بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر مدینہ کے اطراف میں تھے۔ نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کے اس میں رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ان یہودیوں اور انصار کا آپس میں ہمیشہ اختلاف تھا، اور وہ اختلاف اب بھی تھا۔
چونکہ انصار کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، دوسری طرف یہودی وہ اسلام کے خلاف تھے، تو ہر وقت یہودیوں کی یہ سازشیں اور تدبیریں اور شرارتیں چلتی رہتی تھیں کہ انصار کے یہ دونوں قبیلے ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں، تاکہ ہمارا ان پر علمی رعب کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ہمارا ایک طاقت کا رعب بھی، قوت کا رعب بھی ان پر قائم رہے اور یہ متحد نہ ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ مدینہ کے امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہو، یہاں رہنے والی تمام اقوام وہ آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے انصار کو اور یہود کو بلا کے معاہدے کی ایک دستاویز لکھائی، جس پر دونوں کا اتفاق ہوا اور دونوں کے دستخط ہوئے۔ اس معاہدے میں چند اہم دفعات یہ تھی: خون بہا اور فدیہ، اس کا جو طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا تھا اب بھی وہی قائم رہے گا۔ خون بہا کا مطلب یہ کہ جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ قیدی کو چھڑانے کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے قائم رہے گی جس طرح پہلے تھی۔ دوسری شق یہ تھی، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور ان کے مذہبی رسومات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ تیسری شق یہ تھی کہ یہودی اور مسلمان آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ چوتھی شق یہ تھی کہ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے اگر لڑائی پیش آ گئی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ پانچویں شق یہ تھی کہ اگر باہر سے مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کرے تو دونوں فریق مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ چھٹی شق یہ تھی، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ ساتویں شق یہ تھی کہ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ یہ چند اہم دفعات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ حضرات جو وہاں رہے ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، یا حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جگہوں کی آب و ہوا میں اچھا خاصا فرق ہے۔ تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا مہاجرین صحابہ کو موافق نہیں آئی، اس لیے وہ کثرت سے بیمار ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کرتے اور کفار مکہ پہ لعنت بھیجتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کی پہاڑیوں اور وہاں کے گھاس کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا، اور مدینہ کے صاع اور مد، یہ ناپ تول کے برتن تھے، ان میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ پہلی ہجری کے اہم واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ اصل میں فارس کے تھے، اور ان کا خاندان اور ان کی آباء و اجداد نسلی طور پر آتش پرست مجوسی تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرک سے، مجوسیت سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں نکلے، اور مختلف علاقوں میں ان کا مختلف راہبوں کے پاس رہے۔ بالآخر
ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور غلام بنا کے بیچ دیا۔ بکتے بکاتے مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے، مدینہ پہنچے۔ اس سے پہلے مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائی بن چکے تھے اور یہودیوں سے بھی ان کا میل جول تھا۔ اس لحاظ سے ان کو تورات اور انجیل کی اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئیں۔ انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پتہ چلا تو یہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور کہنے لگے یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی اشارہ کیا اور خود بھی اس میں سے نوش فرمایا۔ اسی درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان نظر ڈالی تو مہر نبوت نظر آ گئی، جو کہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں تھی۔ یہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ بس تینوں نشانیاں جو نبی آخر الزمان کی ہیں وہ مجھے مل گئیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس سال 3 جانثار صحابہ کرام نے بھی وفات پائی، جن میں پہلے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قباء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے میزبان بنے، ان کا انتقال ہوا۔ دوسرے حضرت براء بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہیں جو عقبہ ثانیہ کی بیعت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی شرف انہوں نے حاصل کی اور اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں سے سرداروں میں سے تھے۔ تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں تھے اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں گھر گھر تک اسلام پہنچایا۔ ان 3 معزز صحابہ کرام کی وفات پر منافقین اور یہودیوں نے خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات نہ پہنچاتا۔ اللہ کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے بھی 2 بڑے بڑے سردار مر کر مردار ہوئے، عاص بن وائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ موت کے وقت نہایت بے چین ہو کر تڑپتے ہوئے بے قرار ہو کے رونے لگا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان یہ بے قراری اور گریہ ازاری کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی کہ چچا آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اسی عہد پر قائم رہے یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ یہی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ یوں سب سے پہلی غذا جو ان کے پیٹ میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو نہایت خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی یہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ ہم نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھوٹا کیا، اور یوں صحابہ کرام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔